کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل فون بغیر چارج کیے خود بخود چلتا رہے؟ کیا اس دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں بجلی بغیر تاروں کے پہنچائی جا سکے؟ نکولا ٹیسلا نے 100 سال پہلے یہی خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے ایسا ٹاور بنایا جو زمین اور فضا کے ذریعے بجلی کو دنیا کے کونے کونے تک وائرلیس منتقل کر سکے، لیکن افسوس دنیا نے اس خواب کو چرا لیا۔ ایک طاقتور شخص جے پی مورگن نے اس خواب کو دفن کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ یہ کیونکہ وہ ایک بجلی کی تاروں کا کاروبار چلاتا تھا۔ نکولا ٹیسلا کا خواب تھا کہ وہ ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کریں جس کے ذریعے وہ دنیا کے ہر گھر، ہر کونے میں بغیر تاروں کے بجلی منتقل کر سکیں، بالکل ایسے ہی جیسے ریڈیو ویوز یا وائی فائی کام کرتا ہے۔ یعنی آپ کو اپنے فون کو چارج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور نہ ہی فون میں بیٹری کی ضرورت ہوگی، بلکہ وہ خود آپ کے ہاتھ میں چلے گا اور خود بخود چارج بھی ہوتا رہے گا، وہ بھی بغیر کسی تار کے۔ نکولا ٹیسلا اس ٹیکنالوجی کو تقریباً تیار کر ہی چکے تھے، لیکن بعد میں امریکہ کا ایک بہت بڑا بزنس مین جو امریکہ میں بڑی بڑی الیکٹریکل کمپنیز کا مالک تھا سامنے آیا، اور ان کمپنیز کا کام ہی لوگوں کے گھروں تک تاروں کے ذریعے بجلی فراہم کرنا تھا، اور وہ بزنس مین یہ نہیں چاہتا تھا کہ نکولا ٹیسلا وائرلیس بجلی بنا سکے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر وہ شخص کون تھا اور اس نے نکولا ٹیسلا کو الیکٹریکل ٹرانسفر انرجی بنانے سے کیسے روکا اور کیوں روکنا چاہتا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں۔ تو اس سے پہلے دوستوں کہ آپ لوگ کمنٹس میں یہ بات کرنے لگ جائیں کہ وائرلیس الیکٹرک ٹرانسفر ایک عام فرضی سی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چھوٹے لیول پر بغیر تار کے بجلی ٹرانسفر کرنا ایک عام سا سائنسی عمل ہے جو ہم نے بچپن میں کئی بار کیا ہوا ہے۔ جیسے اگر میں ایک غبارہ اپنے بالوں پر رگڑ کر کسی کاغذ کے قریب لے جاؤں تو وہ کاغذ حرکت کرتا ہے، کیونکہ رگڑ کی وجہ سے غبارہ نیگیٹو چارج ہو جاتا ہے اور کاغذ پازیٹیو۔ لیکن نکولا ٹیسلا کا منصوبہ اس سے کہیں زیادہ بڑا اور پیچیدہ تھا۔ تو دوستوں 1901 میں ٹیسلا نے امریکہ کے ایک لانگ آئلینڈ میں ایک ٹاور بنایا جس کا نام وارڈن کلف ٹاور رکھا گیا تھا۔ اس کا مقصد زمین اور فضا کے ذریعے دنیا میں بجلی کو بغیر تار کے پھیلانا تھا۔ ٹیسلا کے مطابق اگر زمین کی قدرتی فریکوینسی کے ساتھ مل کر صحیح فریکوینسی میں الٹرنیٹنگ کرنٹ داخل ہو جائے تو وہ کرنٹ پوری زمین میں پھیل سکتا ہے۔ ٹیسلا کا خیال تھا کہ دنیا کے مختلف کونوں میں اگر اسی طرح کے ٹاور لگائے جائیں تو وہ کرنٹ واپس استعمال کیا جا سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آج موبائل ٹاورز ریڈیو سگنلز بھیجتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ یہاں سگنلز نہیں بلکہ بجلی منتقل ہو رہی ہے۔ ٹیسلا کا خواب تھا کہ وہ دنیا کو بغیر کسی گرڈ، بغیر کسی تار کے بجلی فراہم کر سکیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ چاہیے تھی۔ ٹیسلا کو سب سے پہلی فنڈنگ اس کے قریبی دوست جیبک آستر سے ملی، جو اس وقت کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ بدقسمتی سے وہ 1912 میں ٹائٹینک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور فنڈنگ جارج ویسٹنگ ہاؤس نے کی، جو امریکہ میں الیکٹرک سامان بنانے والی کمپنیوں کا مالک تھا، لیکن ٹیسلا کو جتنے پیسے چاہیے تھے وہ پھر بھی ناکافی تھے۔ تب ہی آیا جے پی مورگن، ایک مشہور امریکی بینکر، جس نے ٹیسلا کے پروجیکٹ میں 51% شیئرز خرید لیے۔ ٹیسلا نے جب مورگن سے مزید فنڈ مانگا تاکہ 300 سے 600 فٹ کا ٹاور بنایا جا سکے تو مورگن نے انکار کر دیا، کیونکہ جے پی مورگن جنرل الیکٹرک کا بھی مالک تھا اور اس کی کئی کمپنیاں تاریں، انسولیشن، اسٹیل، ٹمبر اور کوئلہ وغیرہ بناتی تھیں۔ سب کا کاروبار تاروں پر منحصر تھا۔ اگر وائرلیس بجلی آ گئی تو ان کمپنیوں کی ضرورت ختم ہو جاتی۔ مورگن نے نہ صرف ٹیسلا کمپنی کو فنڈنگ دینے سے انکار کیا بلکہ اور کمپنیوں کو بھی انہیں فنڈز دینے سے روک دیا، اور اس طرح نکولا ٹیسلا کمپنی کا خواب دفن ہو کر رہ گیا۔ ٹیسلا نے 14 جولائی 1903 کو اپنے ٹاور کو آن کیا اور آسمان میں بڑی بڑی چمکدار روشنیوں نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ کئی دنوں تک چلتا رہا، لیکن ٹیسلا نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کیا ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ ٹیسلا مالی لحاظ سے کمزور ہو چکے تھے، دوست چھوڑنے لگے تھے۔ 1911 میں انہوں نے وارڈن کلف ٹاور کو چھوڑ دیا۔ ٹیسلا کے ذہنی حالات بھی خراب ہونے لگے تھے۔ 1912 تک انہیں OCD اور دیگر ذہنی بیماریوں کا سامنا ہونے لگا۔ وہ ہر وقت صفائی کا خیال رکھتے، ہاتھ ملانے کے فوراً بعد دھوتے اور کھانے کے وقت 18 نیپکن رکھتے۔ ٹیسلا نے ڈیتھ بیم نامی ایک ویپن پر بھی کام کیا، جس کے ذریعے ایک ساتھ
10,000 दुश्मन के त्यारे गिराए जा सकते थे। सोवियत यूनियन ने इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें $25,000 भी फंड किए, लेकिन 1943 में टेस्ला की पुरअसरार हालात में मौत हो गई। अमेरिकी हुकूमत और CIA ने इनके तमाम रिसर्च पेपर्स कब्जे में ले लिए, जिनमें वायरलेस एनर्जी और हथियारों की तहकीक शामिल थी। आज तक किसी को मालूम नहीं कि उन दस्तावेज़ात का क्या बना। अब सवाल ये है कि क्या आज भी वही बड़े बड़े बिजनेसमैन हमें वायरलेस टेक्नोलॉजी से दूर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाए तो दुनिया बिल्कुल बदल सकती है। अब आखिर में मैं आप लोगों से भी इतना कहूँगा कि आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।